بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو یہ اچھا لگے کہ وہ ایمان کی حلاوت پائے، اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان آدمی سے محبت کرے، مگر یہ محبت محض اللہ کے لیے ہو۔ ایمان کے کچھ بول ہیں جن سے سب سے بڑا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں۔ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور پھر مزید آگے ان تفصیلات کی بھی آگے تفصیلات ہیں۔ یہ سب ایمانیات ہیں جن کو انسان دل سے مانتا ہے، اور ایک اس ایمان کی حقیقت ہے، اور ایک پھر اس حقیقت کے ساتھ حلاوت ہے۔ تو ہم عام طور سے ایمان کے بول پر ہوتے ہیں، وہ بھی اگر دل کے اندر اس کے خلاف بات نہ ہو تو وہ بھی معتبر ہے، نجات کے لیے وہ کفایت کرتا ہے، مگر ایمان کی حقیقت یہ اس سے اگلی چیز ہے۔ اور پھر جب حقیقت نصیب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حلاوت بھی نصیب کرتے ہیں۔ حلاوت مطلب مٹھاس، اس کی شیرینی، اس کی چاشنی، ایمان کا حلوہ۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، جیسے ہمیں دنیا کی چیزیں کھاتے ہیں اس کا ذائقہ آتا ہے، فلاں جگہ فلاں آدمی بڑی اچھی چیز بناتا ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے، اس کی ایک مٹھاس ہے، تو ایسے ہی ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے۔ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ یہ ایمان کی مٹھاس مجھے مل جائے تو وہ ایک کام کرے۔ وہ کام کیا ہے؟ فَلْيُحِبِّ الْمَرْءَ، وہ کسی مسلمان آدمی سے محبت کرے، لیکن یہ محبت فی اللہ ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ یہ نفس کے لیے، گناہ کے لیے، مال کے لیے، جاہ کے لیے، منصب کے لیے، ان تقاضوں کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس محبت کا مقصود اور اس محبت سے مقصد وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یعنی ہر وہ محبت کہ جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے وہ محبت فی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے وہ اعمال جو بہت پسند ہیں ان میں سے ایک محبت فی اللہ ہے، یعنی اللہ کے لیے کسی مسلمان سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے این المتحابون فیہ، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبت اور تعلق رکھا کرتے تھے اور کوئی دنیا کی کوئی غرض ان کے پیش نظر نہیں ہوتی تھی۔ تو آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 7 خوش نصیب جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے 2 آدمی وہ ہیں کہ جن کا آپس میں تعلق صرف اللہ کے لیے ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر ان کا افتراق ہو، اللہ کے لیے ہی وہ مل بیٹھتے ہوں اور اللہ کے لیے ہی وہ جدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کا حکم آیا جدا ہونے کا، جدا ہو گئے، اللہ کا حکم آیا مل بیٹھنے کا، مل بیٹھے۔ تو یہ اللہ کے ہاں بڑی ہی پسندیدہ چیز ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایک اپنے کسی دوست سے، اللہ کے لیے جس کے ساتھ دوستی تھی، ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف سفر کر رہا تھا، نکلا اپنے گھر سے جانے کے لیے۔ تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے لگایا کہ جاؤ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔
جب وہ وہاں پہنچا، بستی کے قریب پہنچا، تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی ہے جس سے مجھے محبت ہے، تعلق ہے میرا اس سے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ کوئی اور مقصد تو نہیں ہے، مال، کوئی یہ وہ فلاں فلاں، کوئی حاجت دنیا کی؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم پھر یہ ہے اس بات کی بشارت لے لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں گویا کہ بخش دیا ہے، تمہیں تمہارے درجات بلند فرما دیے، اس لیے کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کا فطری ہوتا ہے، یعنی طبعی جذبہ ہے جس پر عام طور سے ہمیں اختیار نہیں ہوتا، لیکن جب اس جذبے کو انسان اللہ کے حکم کے اور اس کی رضا کے تابع کر دیتا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس محبت میں ہر وہ محبت داخل ہے جو آخرت کے لیے ہو، یعنی استاذ کی شاگرد سے اور شاگرد کی استاذ سے محبت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شیخ ہے ان کی مرید سے ہوتی ہے، مرید کی شیخ سے ہوتی ہے۔ یہ دینی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا آپس کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا مقصد کوئی ایک دوسرے سے مالی فائدہ یا دنیاوی فائدہ لینا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ محبت بھی محبت فی اللہ ہی ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہو جس میں مال منال نہ ہو، نہ مال کا مقصود ہے، نہ کوئی عہدہ منصب وغیرہ مقصود ہے، نہ یہ مقصد ہے کہ دنیا میں کہیں مجھے یہ کام آئے گا، یہ تعلق، یہ بھی مقصد نہیں ہے پیش نظر، صرف اللہ کے لیے تعلق خالص ہے، تو یہ محبتیں فرمائے یہاں کی نہیں، یہ اوپر کی ہیں، یعنی یہ جنت کی محبتیں ہیں۔ یہ محبتیں قیامت والے دن سب کو اکٹھا کریں گی اور اللہ کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔